شائق عثمان صاحب، میں آپ کی طرف بڑھنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے دیر کے اس سے آنے کے کیا ثمرات ہیں، اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ وزیر قانون کے جو سوالات ہیں یا جو ان کے اعتراضات ہیں ان سے سہمت ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ججمنٹ ہے یہ بالکل درست ججمنٹ ہے اور اس کے کوئی آئین کی شک جو ہے اس سے متصادم نہیں ہے؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے. یہ جو آج ججمنٹ آئی، جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی، اور آئین کے لحاظ سے، آئین کی شک کے لحاظ سے، دیکھیے آئین میں آرٹیکل 189 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہے آن آل پارٹیز. چاہے جو بھی ہو ججمنٹ، آپ کو پسند نہ ہو وہ الگ بات ہے. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو ججمنٹ آپ کو پسند ہے وہ صحیح ججمنٹ ہے، جو آپ کو نہیں پسند ہے وہ غلط ججمنٹ ہے. یہ تو ہمارے ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن یہ جو آئین یہ کہتا ہے کہ 189 یہ کہتا ہے کہ وہ بائنڈنگ ہے. تو جب یہ ابھی تک جو ہو رہا تھا، شارٹ ججمنٹ آئی تھی، شارٹ آرڈر آیا تھا، اور اس کے بعد انتظار ہو رہا تھا کہ کب یہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ 3 پٹیشنز فائل ہوئی، ریویو پٹیشن. کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اس کا توڑ اگر چاہیے آپ کو، وہ یہ کہ آپ ایک ریویو پٹیشن فائل کرتے ہیں. ریویو پٹیشن بھی آپ اس وقت فائل کر سکتے ہیں جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ اس میں قانونی کوئی نقص خاص اوپن آن دی سرفیس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. اور اس صورت میں پھر یہ سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ غلطی ہو گئی. تو سپریم کورٹ یہ ڈسکریشنری ریمیڈی ہے، یعنی اگر سپریم کورٹ چاہے تو ریویو پٹیشن کو ڈسمس کر دے آؤٹ رائٹ. اور 75% کیسز میں جتنی ریویو پٹیشن فائل ہوتی ہیں سپریم کورٹ میں وہ ڈسمس ہو جاتی ہے. تو یہ عام طور سے ہوتا ہے. تو یہ چیز اپنی جگہ پر. تو اب اگر اس نظر سے آپ دیکھیں جو نارمل طریقہ ہے سپریم کورٹ کا جو ابھی تک ہوتا رہا ہے، جو سیولائز سپریم کورٹ میں ہوتا تھا، اب تو میرے خیال میں ہماری سپریم کورٹ اس کیٹیگری میں نہیں رہی. جو سیولائز سپریم کورٹ میں ہوتا تھا وہ یہ تھا. اب یہ کہ اب یہ ججمنٹ آ گئی، ڈیٹیل ججمنٹ، اور اس ججمنٹ کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کو یا گورنمنٹ کو، اگر اس میں انوالومنٹ ہے، کہ وہ اس پہ عمل درآمد نہ کریں. ان کو کرنا ہی کرنا ہے. صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ریویو پٹیشن فائل ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے اور الیکشن کمشنر کی طرف سے، وہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ امیجیٹلی کوشش کریں کہ وہ سپریم کورٹ میں فکس ہو جائے ہیئرنگ کے لیے، اور وہ اس کو جائیں اور جا کر کے کنونس کریں جو وہی بینچ ہوگی جس نے کہ شروع میں سنا تھا ساری کیس کو، اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ دیکھیں آپ اس جو ججمنٹ آئی ہے ڈیٹیل ججمنٹ، اس کو آپ سسپینڈ کر دیں، آپ ریویو پٹیشن کو سن لیں، اس کے بعد جو فیصلہ کریں وہ ہم ایکسیپٹڈ ہے. اور اس میں کیا امکان ہے سر؟ اس میں کیا امکان ہے ریویو پٹیشن میں اگر جاتے ہیں، جو کہ گئے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ جائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ اتنی چیزیں آ گئی ہیں سامنے جو آپ نے بیان کی اور دوسرے لوگوں نے بیان کی، کہ یقیناً اس میں کافی خامیاں ہیں، اس ججمنٹ میں کافی خامیاں ہیں اور قانونی خامیاں ہیں. اور وہ قانونی خامیاں جو ہے وہ جو ان کی ریویو پٹیشن، یہ تینوں ریویو پٹیشن جو ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ اس کو ہیئرنگ کے لیے تو ایکسیپٹ کر لے گی. ہیئرنگ کے لیے ایکسیپٹ کر لے گی تو اس کے بعد پھر وہ اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم اس ججمنٹ کو سسپینڈ کرتے ہیں، ہم ریویو پٹیشن کو سنیں گے، اس کے بعد ہی فیصلہ کریں. اگر یہ ہو جائے تو یہ قانونی طریقہ ہوگا، کوئی بحران نہیں آئے گا. لیکن اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہوئی، سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوالات ہیں جو حکومت اٹھا رہی ہے، یہ بہت سارے اور لوگ بھی اٹھا رہے ہیں کہ 3 دن کی کلیئر ایک کانسٹیٹیوشن یا ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر موجود ہے کہ 3 دن کے اندر ایفیلیشن ہونی ہے، 15 دن سپریم کورٹ کیسے دے سکتی ہے؟ کیا میں 1 بائی 1 آپ سے کلیئرٹی چاہتی ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض درست ہے کہ سپریم کورٹ 15 دن نہیں دے سکتی جبکہ 3 دن لکھے ہوئے؟ جی بالکل صحیح ہے. اور یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ قانونی طور پر ایک پوائنٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ ریویو پٹیشن اسی وقت ایکسیپٹ کرتی ہے جب کوئی ایسی غلطی ہو جو کہ سامنے نظر آ رہی ہو. تو یہ تو میرے خیال میں غلطی ہے جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس بیسس پر تو ریویو پٹیشن جو ہیں وہ ہیئرنگ کے لیے تو ایکسیپٹ ضرور ہو جائیں گی.
اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. جی سر، دوسرا اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو پلی تھی وہ سنی اتحاد کونسل کی تھی کہ مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں، اور ان کی بجائے جو ہے وہ تحریک انصاف کو دی گئی ہیں یہ تمام نشستیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اعتراض درست ہے؟ جی یہ بھی بالکل اعتراض درست ہے، کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب یہ جو اپنی لسٹ ہے وہ شروع میں دیں گے جب آپ نامینیشن کرتے ہیں ممبران کی، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ حق ختم ہو جاتا ہے مخصوص نشستوں کو. یہ بھی اعتراض درست ہے، اور اس بیسس پر بھی ریویو پٹیشنز کو ہیئرنگ کے لیے تو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اور آپ کے خیال میں اور کون کون سے ایسے بنیادی نکات ہیں جس کے اوپر یہ پٹیشن جو ہے یا ریویو پٹیشن کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے حکومت کو یا پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو جو کہ پٹیشنرز ہیں اس میں؟ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو جا کر کے کورٹ میں کوئی پلیڈ کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. آپ دیکھیں ہر کیس کے نیچے ایک لکھا ہوتا ہے پریئر، جی، اور پریئر میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کورٹ سے چاہیے کیا. اور اگر آپ کورٹ میں کوئی چیز لے کے نہیں جاتے، نہ کوئی پریئر کرتے کہ ہمیں کیا چاہیے، پھر آپ کو کوئی ریلیف کورٹ نہیں دے سکتی. تو یہ ایک اسٹیبلش پرنسپل ہے، جوڈیشل پرنسپل. جیسا کوئکلی میں یہاں پر سر میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کی حیثیت کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے، کیا الیکشن کمیشن بے اثر ہو گیا اس کے بعد؟ الیکشن ٹریبونل کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے تو صاف کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی بنیادی ذمہ داری ہی عائد نہیں جو ہے وہ کام نہیں کیا اس کے اوپر. نہیں، یہ جو اس کی کامنٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس کو آپ سرپلسج کہتے ہیں ہم اس کو اپنی زبان میں، کہ اس کی کوئی خاص بنیادی حیثیت نہیں ہے. وہ ایک کہہ دیا انہوں نے، لیکن اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اور ریویو، اس کا مطلب ہے کہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو کرنا چاہیے امیڈیٹلی، سسپینڈ کروانا چاہیے، ورنہ جو بحران ہوگا وہ اس کا ان امیجنیبل بحران ہوگا. وہی حال ہوگا جو آپ کو یاد ہوگا جب سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے، یاد ہے آپ کو؟ جی، جب وہ زمانے میں جو حرکتیں ہوئی تھی اور اس کے بعد جو 2 بینچ بن گئے تھے، تو اسی طرح کا بحران میرے خیال میں ہم اس کی طرف اپروچ کر رہے ہیں. سر کوئکلی یہ بھی جاتے جاتے مجھے بتا دیں، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اوپر آرڈیننس آیا ہے اور جو بھی منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے اگر یہ چیلنج ہو گیا، اور یہ درست قدم تھا حکومت کی جانب سے؟ اب یہ تو کہنا مشکل ہے، چونکہ ایک ایکٹ پاس کر دیا پارلیمنٹ نے، پارلیمنٹ کو رائٹ ہے پاس کرنے کا، انہوں نے پاس کر دیا. اب اس کے خلاف جب پٹیشن فائل ہوئی ہے تو اس کو وہ سپریم کورٹ سنے گی اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی، وہ دیکھا جائے گا بعد میں. لیکن اس کے مطابق مجھے کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ہوگا اس کا. اور کوئی کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے سر؟ نہیں، اس کی وجہ سے تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اگر تو یہ سپریم کورٹ کی 8 ججز کی جو ججمنٹ ہے، اگر اس میں بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پارٹی ہے، اس کی سیٹیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ انہوں نے کیا تاکہ ان کو تحریک انصاف کو وہ مل جائیں مخصوص نشستیں، اگر اس کے بجائے وہ یہ کہتے کہ چونکہ ہمارے ملک میں مائنورٹیز ہیں اور مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنا ہم قانون آئین کا مقصد ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ ہم کو ان کو سیٹس دینی چاہیے. اگر کسی وجہ سے ان کو سیٹ نہیں مل رہی ہے تو ہم کو دینی چاہیے، اور اس کا کوئی طریقہ کار بناتے کہ ان کو سیٹ ملتی، ان لوگوں کو ملتی، مائنورٹیز کو ملتی، بجائے اس کے کو اس کو پارٹی کو فائدہ پہنچے. اگر وہ اس طریقے سے اس کو ایگزامن کرتے ہیں تو یقیناً بڑی ایکسیپٹیبل چیز. تو آپ کے خیال میں سپریم کورٹ ایکسٹرا مائل گئی ہے سر اس معاملے کے اندر؟ یہ 8 جج صاحبان جو ہے، جج صاحبان جو ہیں، میرے خیال میں وہ زیادہ سیاسی ہو گئے ہیں بجائے اس کے کہ وہ قانونی طور پر جاتے. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی بات ہے، اس میں ہیومن رائٹس کی تو اس وقت بات ہوتی کہ اگر وہ مائنورٹیز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی قدم لیتے. درست. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. یور ٹیک سر. پاشا صاحب.